بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد۔ عزیز طلباء اور مختلف مقامات سے آئے ہوئے جملہ مدرسین و منتظمین، آج مجھے اس بات کے لیے حکم کیا گیا ہے کہ طلباء آموختہ پارے اپنے پچھلے پارے کس طریقے سے یاد رکھ سکتے ہیں اس کو اپنے تجربے کی شکل میں آپ بیان کر دیجئے۔ تو میں اپنا ناقص سا تجربہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بچے کا جب ایک پارہ دو پارہ حفظ ہوتا ہے تو ایک پارہ دو پارہ تین پارے حفظ ہونے تک کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا ہے۔ ایک ہفتے میں 6 دن ہوتے ہیں اور روزانہ آدھا آدھا پارہ کر کے اگر سنا جائے گا تو ایک ہفتے میں 3 پاروں کا دور پورا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جب تک 3 پارے اس کے رہیں، یعنی ایک ہفتے کے دائرے میں، ایک ہفتے کے اندر وہ اپنے آموختہ پاروں کو، پچھلے پاروں کو نکال سکے، تو جب تک اس کے پچھلے پارے کی ترتیب اور مقدار وہ آدھا پارہ ہونی چاہیے۔ اور جمعرات کے روز پھر جیسے جانچ کا نظام ہوتا ہے، اسے جانچ میں شامل ہو کر ان تینوں پاروں کی، دونوں پاروں کی جانچ کرا دینی چاہیے۔ ہاں، البتہ جب پارے زیادہ ہو جائے تو پھر ایک پارے سے کم بالکل نہیں سننا چاہیے۔ ایک پارے سے کم سننا نقصان دہ بنتا ہے۔ آموختہ سننے کا طریقہ یہ اختیار کیا جائے کہ پوری درسگاہ میں کسی کو بھی آواز لگائی جائے اور وہ بچہ فوراً آپ کی آواز لگنے کے بعد آپ کے پاس تپائی پر آ جائے، اس طرح کا ماحول درسگاہ میں پیدا کیا جائے۔ جس وقت استاذ درسگاہ میں سننے کے لیے، پارہ سننے کے لیے حاضر ہو، اس وقت درجے کا ہر بچہ پارہ تیار کر کے بیٹھا ہوا ہو۔ عام طور سے اساتذہ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ شروع سے پارہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم بھی اپنے تجربات کی روشنی میں یہ بات جانتے ہیں کہ یا تو سادگی کا زمانہ تھا اس وقت میں، یا یہ کہ اساتذہ کرام بچوں کی تعلیم پر اور بچوں کے پڑھنے پڑھانے پر اعتماد اور اطمینان کھا لیا کرتے تھے۔ یعنی ہمارا بھی اپنا تعلیمی جو زمانہ تھا، اس میں ہم اپنے اساتذہ کے سامنے خود ایسا کرتے تھے کہ پارے کے شروع کے 2 رکوع 3 رکوع پاؤ پارہ یاد کر لیا کرتے تھے اور بیٹھتے ہی سب سے پہلے استاد کے سامنے پارہ سنانے کے لیے چلے جاتے تھے۔ اب استاد جیسے ہی پارہ سننا شروع کرتا تو ایک تو ہمارا پہلے چلے جانا، اور ایک پارہ پھر جیسے ہی ہم سنانا شروع کرتے تھے تو پارہ 1 رکوع 2 رکوع 3 رکوع تک ہم صحیح پڑھتے تھے، تو استاد یہ سمجھتا تھا کہ یہ پارہ اس کے اچھا یاد ہے، اور جب کہ آگے سے ہمارا پارہ بالکل یاد نہیں ہوتا تھا۔ تو اس لیے وہ اپنے تجربے کو ہم نے اپنی زندگی میں اپنے طلباء پر اس کو الٹے طریقے سے ڈھالا، اور اس کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ بچے کو آواز لگائی جاتی ہے کہ پارہ تیار کر کے درسگاہ میں سب لوگ بیٹھیں گے، کسی بھی بچے کو آواز لگائی جائے گی۔ ایک بچے کو آواز لگائی جاتی ہے تو اس بچے کو پارہ چلنا ہوتا ہے۔ وہ ایک پارہ یاد کر کے لایا ہے تو اس پارے میں سے کہیں سے بھی 7ویں رکوع سے، 8ویں رکوع سے، پہلے پاؤں سے، دوسرے پاؤں سے، تیسرے پاؤں سے، یا کہیں سے بھی اس کا پارہ سننا شروع کر دینا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ بچہ مکمل پارہ محفوظ کر کے اور یاد کر کے لائے گا۔ اس کے دل کے اندر یہ جو اطمینان تھا کہ شروع سے اگر تو سنانا شروع کرے گا کام چل جائے گا، وہ اطمینان ہمیں ختم کرنا ہے اور اس کو ایسا مجبور بنا دینا ہے کہ وہ مکمل پارہ یاد کر کے لائے اور پھر اس کا جہاں سے مرضی آئے وہاں سے پارہ سننا شروع کر دے۔ تو یہ طلباء کے لیے عام طور سے بہت مفید چیز ہے۔ اسی طریقے سے استاذ کو ایسا بھی ہوتا ہے کہ استاذ کو سننے کا موقع نہیں ہے، جس کی وجہ سے کسی دوسرے ساتھی کو پارہ سنوا دیا، تو اب آپ اس کے سنے ہوئے پارے کا ہرگز اعتبار نہ کریں، کیونکہ ساتھی آپس میں ایک دوسرے کی شکایت نہیں کر پاتا،
ایک دوسرے سے جڑے ہوئے رہتے ہیں۔ جب وہ فارغ ہو جائے پارہ سنا کر کے، اور اس کے پارے کے سننے میں ہم نے کسی بھی طرح کا کوئی بھی حصہ نہیں لیا ہے، نہ پاؤ سے سنا، نہ پون سے سنا، نہ آدھے سے سنا، نہ بیچ سے سنا، تو اس کو پارے سے فارغ ہو جانے کے بعد اسے بٹھا دیا جائے، اور پھر اس کے بعد اس کا پارے میں سے کھول کر کے ایک صفحہ بیچ میں سے سن لیا، ایک صفحہ آخر میں سے سن لیا، آدھا صفحہ بیچ میں سے سن لیا۔ اس طرح سے بچے کی صلاحیت کو سامنے رکھ کر، بچے کی ذہانت کو سامنے رکھ کر اس کا مختلف انداز سے، مختلف طریقے سے جائزہ لیا جائے۔ اپنے طلباء کو اس بات کی بھی ہدایت کرے کہ دوسرے ساتھی کا پارہ سنتے وقت قرآن کریم سے نظر نہ اٹھے، بڑی توجہ اور انہماک سے سنیں، اور یہ بھی ذہن سازی کرے کہ غلطی کے چھوٹ جانے پر بڑا گناہ ہوتا ہے۔ جیسے قرآن شریف لے کر بچے بیٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، بچہ برابر میں کھڑا ہو کر کے یا بیٹھ کر کے برابر میں پارہ سنا رہا ہے، قرآن شریف کو ہم نے رسمی طور سے پکڑ رکھا ہے اور بچہ پڑھ رہا ہے اور کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، تو ظاہر بات ہے یہ قرآن کریم کی بے حرمتی اور قرآن کریم کی بے وقعتی بھی ہے، اور قرآن کریم کے احترام کے بھی خلاف ہے۔ یعنی بچے کو پورے منہمک ہو کر کے قرآن کریم اچھی طریقے سے پکڑ کر کے بڑی عمیق اور گہری نگاہ کے ساتھ میں بچے کا پارہ سننا چاہیے، اور اس چیز کی تاکید درسگاہ کے ہر بچے کو ہونی چاہیے۔ قرآن کریم کا پارہ، سبقاً پارہ، یہ ساری کی ساری چیزیں حضر میں سنیں، قواعد و تجوید کا پورا لحاظ رکھے، اور اس بات کا خیال رکھے کہ رفتار اتنی تیز نہ ہو کہ حروف کٹنے لگے، مخارج، اخفاء، اظہار، ادغام، غنہ، مد وغیرہ کے قاعدے پر اور باریک حرفوں کا لحاظ رکھ کر پارہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ بچے کو پہلے پارے سے لے کر کے ہم عادی بنائیں اسی طرح سے پڑھنے کا۔ بعض لوگ تصور کرتے ہیں کہ ٹھہر کر قرآن کریم اتنی مقدار میں کیسے پڑھا جا سکتا ہے، ایک پارہ بچہ کیسے اس طریقے سے سنائے گا، بڑا وقت لگ جائے گا ایک پارے سننے میں اور سنانے میں بڑا وقت۔ تو یہ اپنے تجربات ہیں، بہرحال ہم تو اپنے تجربے کی بات آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ 40، 45، 50 بچے درسگاہ میں رہتے ہوئے تمام بچوں کا پارہ حضر میں سنا جاتا ہے، اور اکثر طلباء کی تعداد ایسی ہوتی ہے جو ایک پارہ سناتے ہیں، اور یہ 1.5 گھنٹے میں، پونے 2 گھنٹے میں، موسم کے اعتبار سے 2 گھنٹے میں ان درسگاہ کے پاروں کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اگر کسی بچے کے پارے کا کچھ حصہ بقیہ رہ جاتا ہے تو اس کی پرچی بنا لی جاتی ہے کہ 15 پارہ رگو 15 یہ باقی رہ گیا۔ صبح کے وقت میں اس پرچی کو سامنے رکھ کر سبقاً پارے کے ساتھ میں اس پارے کی تکمیل کرا دی جاتی ہے۔ تو یہ اپنے تجربات ہیں اور اپنی فکروں کے ساتھ یہ سارے مسائل وابستہ ہیں۔ ایک ہفتے میں آموختے کے جتنے پارے سنائے ہیں، جمعرات کے روز ان تمام کو یاد کرانے کے لیے ہدایت کی جائے، پھر ان کی شام کے وقت میں جانچ کی جائے اور اس دن کے پارے کی ناغہ رکھی جائے۔ جانچ میں ہر ایک پارے میں سے ایک سوال کیا جائے اور کم از کم ایک صفحے کا سوال کیا جائے، خواہ رکوع سے یا غیر رکوع سے، اور 5 پارے والے جو طلباء ہیں، 5 پارے والے طلباء کا ایک سوال غلط اور 10 پارے والے طلباء کے 2 سوال غلط اگر ہوں تو ہفتے واری جانچ والے خانے میں درست کیفیت لکھی جائے، اور اگر اس کے خلاف ہوں یعنی 2 یا 3 یا 4 سوال غلط ہوں تو پھر کیفیتی خانے میں غلط لکھا جائے، اور تاکہ مکمل معلومات سامنے رہے۔ اور پھر اس کی نشاندہی اس طرح سے بھی کی جائے کہ ایک کچی پرچی بنائی جائے۔ ایک استاد نے اگر 20 بچوں کی جانچ لی ہے تو 20 بچوں میں 10 بچوں کی 8 بچوں کی جانچ کمزور آئی تو ان کی پرچی بنا کر کے اور پھر ناظم تعلیمات کے پاس پہنچائے، اور ناظم تعلیمات پھر اپنی فکروں کے ساتھ ان بچوں کے اوپر عصر کے بعد کی چھٹی ان کی موقوف رکھ کر کے ان پاروں کی، جن پاروں کی آج جمعرات میں ان طلباء نے جانچ کرائی ہے، تو ان کی تیاری کرائے، اور پھر اگلے ہفتے کے جو پارے اس کے نکلے ہیں ان پاروں کے ساتھ میں ان پچھلے پاروں کی پھر جانچ کرائی جائے۔ تو اس فکر سے طلباء جو ہے اپنے ہفتے واری پاروں کی جانچ کا معیار بالکل درست رکھیں گے۔ درجے میں تمام طلباء کے قرآن پر دامن چولی سلی ہوئی ہونی ضروری ہے، اور قرآن کریم کسی بھی جگہ سے بوسیدہ اور پھٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر طرح سے قرآن کریم کی حفاظت ضروری ہے۔ عموماً طلباء قرآن کریم کی قدر نہیں کرتے اور نہ ہی اس کے بوسیدہ ہونے پر کوئی احساس کرتے۔
اساتذہ کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے درجے کے ہر طالب علم کے قرآن کا پورا لحاظ رکھیں۔ اور یہ بھی ضروری امر ہے کہ جب سے قرآن کریم شروع کیا ہے آخر تک ایک ہی نسخہ موجود رہنا چاہیے، بدلوانا نہیں چاہیے، اس سے بڑا نفع ہوتا ہے اور بچے کے مالی نقصان سے بھی حفاظت کے ساتھ ساتھ ذہنیت بھی بچے کی صحیح پیدا ہوتی ہے۔ جب بچہ سبق سنانے آئے تو معمولی غلطی کو بھی نظر انداز نہ کیا جائے، کیونکہ بچے کی سبق کی جو معمولی غلطی ہے وہی آگے چل کر کے اس کے لیے ایک مشکل مسئلہ کھڑے کر دے گی۔ اگر ہمارا سبق کمزور ہے تو سمجھیے کہ بچے کا سبقاً پارہ کمزور رہے گا، اور اگر بچے کا سبقاً پارہ کمزور رہے گا تو پھر سمجھیے کہ آموختہ پارے اس کے کمزور رہیں گے۔ بعض طلبہ کمزور ہوتے ہیں، کمزور طلبہ کے لیے طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ جو طلبہ کمزور ہیں ان کی کمزوری اگر کسی عارضی سبب کی وجہ سے ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر صورتحال ایسی ہے کہ اس کے ساتھ کسی فہیم طالب علم کو جوڑ دیا جائے تو اسے معاونت مل جائے گی، اور اگر بہتر وصولی کی امید ہو تو یہ طریقہ اختیار کیا جائے، اور اگر کسی دوسرے طالب علم کی معاونت کے باوجود اور ذاتی بھرپور محنت کے باوجود مشکلات پیش آ رہی ہوں تو درسگاہ سے اس کا اخراج نہ کیا جائے۔ اس بچے کو کہا جائے کہ بیٹا دعاؤں کا اہتمام کرے، اور خود استاد اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرے۔ انشاءاللہ استاد اور طالب علم دونوں کو دوہرا اجر ملے گا۔ عام طور سے ایسے طلبہ اطاعت، شعار اور خدمت گزار اور باادب ہوتے ہیں۔ دوران تعلیم اس کا بارہا ہم نے خود تجربہ کیا ہے کہ کمزور طلبہ بعد میں نہایت لائق مدرس بنتے ہیں، اور پھر ان کا بہت فیض ہوتا ہے اور امت ان کے فیض سے بڑا نفع اٹھاتی ہے۔ اس بات کی طلباء کو خوب ہدایت کی جائے کہ اگر درجے میں کوئی مہمان آ کر بیٹھ جائے یا استاد درجے میں سے کچھ وقت کے لیے اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے چلا جائے تو اس حالت میں بھی سابقہ حالت کی طرح اپنی پڑھائی کرتے رہیں۔ کبھی کبھی اس حالت میں کسی طالب علم کو غائبانہ ذمہ داری دے دی جائے جس سے آپ کی غیر موجودگی میں آپ کو طلباء کی حرکات کا علم ہوتا رہے، کیونکہ عموماً بچے ہوتے ہیں، فطرت ہوتی ہے۔ استاد جیسے درسگاہ سے نکل کر کے چلتا ہے تو بچوں کے اندر ایک جنونگی، ایک دیوانگی پیدا ہو جاتی ہے، اور بچے اپنے بچپن کی بنیاد پر مختلف حرکات میں لگ جاتے ہیں، اپنے نقصان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس لیے درسگاہ کا ماحول بالکل چوکنا رہنا چاہیے، اور درسگاہ میں کوشش یہ رہنی چاہیے کہ استاد کے سامنے جس طرح کا ماحول رہتا ہے استاد کی غیر موجودگی میں اسی طرح کا ماحول رہے۔ الحمدللہ ہم یہ بات بہت ہی فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ درسگاہ میں سے ہمارے اٹھ جانے کے بعد تو بہت بڑی بات ہے، اگر دوپہر کی تعلیم کا مسئلہ ہوتا ہے یا مغرب کے بعد کی تعلیم کا مسئلہ ہوتا ہے، اور اس وقت میں اساتذہ کی نگرانی ضروری ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہاں ان دونوں وقتوں کے اندر کوئی نگرانی اساتذہ کی طرف سے نہیں رہتی، اور نہ رہتے ہوئے آپ کبھی بھی آ کر کے معائنہ کیجئے، کبھی آپ آ کر کے اچانک دیکھیے تو دوپہر کی تعلیم میں اور مغرب کے بعد کی تعلیم میں آپ کو ذرہ برابر یہ احساس نہیں ہوگا کہ استاد ان کی نگرانی نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے درسگاہ میں بیٹھ کر کے استاد پڑھا رہا ہو، جیسے درسگاہ میں بیٹھ کر کے استاد ان کی نگرانی کر رہا ہو۔ بچہ نہ بات کر سکتا ہے، نہ ہنس سکتا ہے، نہ یہاں تک کہ دائیں بائیں نظر اٹھا سکتا ہے، اور نہ کوئی کسی طرح کی غنودگی بچے کے اوپر پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ بچے کا ذہن بنا دیا گیا، اسے اتنا فکر دے دیا گیا اور اس کے اوپر ایک ایسی ذمہ داری ڈال دی گئی اس طریقے سے کہ بچہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ صبح اول وقت میں تجھے سبق سنانا ہے، اسے پتہ ہے کہ سبق کے اتنے دیر کے بعد تجھے سبقاً پارہ سنانا ہے، شام کے وقت تجھے بیٹھتے ہی آواز لگے گی، تجھے ہو سکتا ہے کہ 50 بچوں میں، 40 بچوں میں، 30 بچوں میں تیرا نمبر آ جائے، سب سے پہلے تجھے آواز لگا دی جائے، اور پارے کے کس حصے سے کہاں سے تیرا پارہ باضابطہ سنا جائے۔ تو یہ ساری ذمہ داریاں جب بچے کے اوپر آ جاتی ہے تو بچہ خود فکر مند ہو کر کے کام کرتا ہے، اور اسے نگرانی کی قدر ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے آپ اپنی رخصت پر جاتے وقت بچوں کو کچھ نفع نقصان کی ہدایت ضرور کر کے جائیں، خصوصاً اس بارے میں کہ میری غیر موجودگی میں جو بھی استاد یا کوئی بھی طالب علم آپ کے درجے میں بیٹھے گا اس کا آپ کو بے انتہا ادب و احترام کرنا ہوگا، تاکہ آپ کی غیر موجودگی میں جو استاد آپ کے درجے میں بیٹھے
اس کو یہ بھی کہیں کہ میری غیر موجودگی میں جتنا بھی سبق پارا ہوگا واپسی پر اس کی جانچ ضرور کروں گا۔ اس سے انشاءاللہ بہت نفع ہوگا، اور اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو دوسرا استاد درجے میں آپ کے بیٹھے گا وہ آپ سے بڑا متاثر ہوگا۔ جو طالب علم بحیثیت استاد کے آپ کے درجے میں بٹھا دیا گیا ہے، اسے کام کرنے میں ہمت ملے گی، اسے کام کرنے میں مدد ملے گی، کسی طرح کی اس کی ذہن پر کوئی بوجھ اور اس کی طبیعت پر کسی بھی طرح کا کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوگا۔ اور یہی اصل چیز ہونی چاہیے، کیونکہ مقصد تو کام ہے، اور کام کی جو ترتیب ہے، ایک استاد، ایک ذمہ دار، ایک 10 سال کے بچے کو آپ کے درجے میں بٹھا کر کے، جو باصلاحیت بچہ ہے اس کو بٹھا کر آپ کا استاد بنا کر کے جا رہا ہے، تو ایک 20 سال والے طالب علم کو بھی اسے اپنا استاد وقتی طور پر ماننا چاہیے، اس حیثیت سے کہ یہ استاد ہمارا استاد کا بنایا ہوا ہے، استاد نے اسے ہمارے اوپر مقرر کیا ہے، استاد کی ذمہ داری کو ہمیں نبھانا ہے۔ ہم اس کا احترام اس لیے نہیں کر رہے ہیں، بذات خود ہم اس کا احترام اس لیے کر رہے ہیں کہ استاد کا بیچ میں واسطہ ہے، تو استاد کا بیچ میں واسطہ ہونے کی وجہ سے اس بچے کا استاد کی حیثیت سے احترام کرے، کم از کم اتنے وقت تک کے اندر کہ جتنے وقت میں وہ آپ کی درسگاہ میں بیٹھ کر کے آپ کا پارا اور آپ کا سبق سن رہا ہے اور آپ کی ایک ترتیب بنا رہا ہے۔ اس طرح کے نظام سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور کام میں برکت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔